میں موجود ہوں اس وقت پی ایف ہاسپٹل میں، اور آج میں نے بڑے سارے کام کیے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں فزیو تھراپی کروانے آتی ہوں، آج میرا 5واں دن تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ادھر آتی ہوں تو اپنے ذرا دانت بھی چیک کروا لوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ تو ہے کہ دانت چیک کروانے چاہیے۔ تو میں نے دانت چیک کروائے اور انہوں نے اس کی سکیلنگ کر دی۔ کہتے ہیں آپ کے دانت تو بڑے فرسٹ کلاس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی بہت سکیلنگ کر کے صاف سوف کر کے تو یہ چیک اپ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں گئی ہوں فزیو تھراپی کے پاس اور فزیو تھراپی کی ہے، سائیکل چلائی ہے، آج سائیکل زیادہ چلائی ہے، پہلے 5 منٹ سے شروع کی، پھر 10، آج میں نے 15 منٹ چلائی ہے، اور میرے ٹانگیں اور گھٹنے بہت آج بہتر ہیں۔ میں ایسے چل رہی ہوں کہ کم از کم کسی کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگے گا کہ یہ لنگڑا لنگڑا کے چل رہی ہے۔ تو آپ بھی ضرور کروائیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ اور اس کے بعد میں گئی ہوں کانوں والوں کے پاس، کیونکہ کانوں کے ڈاکٹر کو بھی چیک کروانا بڑا ضروری ہے کبھی کبھی، تو وہ چیک کرایا، تھوڑی سی ویکس اس نے نکالی، اور اس نے کہا کہ زیتون کا تیل 1 قطرہ ڈال لیا کریں ہفتے میں 1 دفعہ۔ تو یہ ٹپ ہے آپ کے لیے بھی تو یہ ٹپس چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، یہ معلوم کرنی بڑا ضروری ہے، اور اگر کوئی دیتا ہے تو لے لے۔ تو میں تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتی، میں تو آپ لوگوں کو وہ بات بتاتی ہوں جو کہ مجھے ڈاکٹرز نے بتائی ہو اور جو میرے اوپر بیتی ہو ہے نا۔ جھوٹ سچ تو انسان بتا ہی سکتا ہے، بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ تو جناب اب فزیو تھراپی سے فارغ ہو گئی ہوں، کان کا ڈاکٹر اور دانتوں کا ڈاکٹر، آنکھوں کے ڈاکٹر کو پہلے دکھا دیا تھا، اس عمر میں اب ڈاکٹر ہی ڈاکٹر چل رہے ہیں۔ اور مجھے کچھ عرصے سے تھوڑی طبیعت خراب فیل ہو رہی تھی، بلڈ پریشر میرا بڑھ رہا ہے، تو کبھی چیک نہیں کرتی تھی، لیکن اس دن بہن آئی تو اس نے چیک کر لیا، کہتی ہے آئیں باجی چیک کرتے ہیں۔ تو جب چیک کیا تو وہ زیادہ تھا، تو اس کے بعد میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن رہی، تو پھر ڈاکٹر کے پاس، یہاں میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس گئی، جو کہ یہاں پر 1st فلور پہ ہوتا ہے، 2nd فلور پہ فزیو تھراپی ہے، تو میں 1st فلور پہ گئی۔ میڈیکل اسپیشلسٹ بڑا اچھا تھا، اس کو میں نے اپنی تفصیلات بیان کی، اس نے کہا جائیں جی دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی ایکو کرائیں اور دوائیاں چینج کی ہیں، اور وہ آپ ہارٹ کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ اب اس عمر میں جناب دل کو تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، جب اتنی عمر گزر جائے دل کے اوپر کچھ نہ کچھ بیتتے ہوئے، تو دل تو آخر دل ہے اور دل کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، پر ہم کتوں اپنا خیال رکھتے ہیں، کوئی نہیں نہ رکھتے۔ تو اب میں نے جانا ہے ایک دن CMH، کیونکہ دل کا ڈاکٹر وہاں پر بیٹھتا ہے، اور وہاں پر ہوتا ہے بڑا رش، اور وہاں ہوتا ہے کافی ٹائم خرچ، ٹائم تو ہر جگہ ہی خرچ ہوتا ہے نا اس کو ہم ضائع ہونا نہیں کہیں گے، کیونکہ ضائع تو نہیں ہوتا نا، اب اپنے لیے ٹائم نکالا ہے، ظاہر ہے اور بھی پیشنٹس ہوتے ہیں۔ تو بڑا ہی اچھا میڈیکل آفیسر تھا، اچھا ڈاکٹر جو ہے نا وہ دل خوش کر دیتا ہے، ڈینٹسٹ بھی بہت اچھا تھا، اور سکن اسپیشلسٹ بھی بہت اچھا تھا۔ تو یہ جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھے سے ملتے ہیں، تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور آپ اپنی بیماری جو ہے نا کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں دانتوں کے ڈاکٹر نے کہا آپ کے دانت بہت اچھے ہیں، تو دل خوش ہو گیا۔ خیال رکھا ہے ہمیشہ سے میں نے، بچپن سے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، کہ دانتوں کی صفائی ضرور کرتی ہوں میں، صبح بھی، ناشتے کے بعد، رات کو، اور دوپہر کو بھی موقع ملے 3 دفعہ میں اپنے دانت ضرور صاف کرتی ہوں۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس لیے شاید میرے دانت صحیح ہیں کہ میں ہمیشہ سے صفائی کرتی رہی ہوں خیال کرتی ہوں۔ تو خیال تو کرنا چاہیے، دل کی بھی صفائی کرنی چاہیے پر دل کی صفائی نہیں نا کئی دفعہ ہو پاتی، دل میں باتیں رہ جاتی ہیں نا، تو پھر وہ ادھر ہی پڑی رہتی ہے نا، تو پھر وہ دل پہ اثر کرتی ہے نا، تو پھر دل کو خراب کرتی ہے نا، کیا کریں۔ تو بلڈ پریشر بھی اسی طرح بڑھتا ہے نا۔ یہ تو ہوتا ہے جب زندگی میں لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہو، تو پھر لوگ جو ہے نا وہ دل خراب کر بھی دیتے ہیں نا۔ میرے پیچھے ایک ایمبولینس کھڑی ہے، پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں، تو پھر یہ ایمبولینس بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جو خود نہ جا سکیں تو پھر ایمبولینس میں جاتے ہیں۔ جی تو بات میں کر رہی تھی میڈیکل اسپیشلسٹ کی، تو بڑا ہی اچھا بندہ تھا وہ، تو دل خوش کر دیا اس نے، بڑی آرام سے تسلی سے اس نے دیکھا، کوئی جلدی نہیں تھی۔ کچھ ڈاکٹرز کو بڑی جلدی ہوتی ہے نا، لیکن شاید یہاں پر سارے فورسز والے ہوتے ہیں تو ان کو جلدی نہیں ہوتی، ورنہ تو یہ بزنس بن گیا ہوا ہے نا، سول جو ہے اور سویلینز میں جب دکھائیں اور پیسے لینے ہوں تو پھر وہ تو آپ کو جلدی جلدی دیکھتے ہیں، اور فیلنگ ایسے آتی ہے جیسے یہ لوگ جو ہے نا صحیح سے ہماری بات سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو سمجھائیں، اپنی بات ضرور سمجھائیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پوری تفصیلات بتائیں، میں نے جا کے اس کو پوری اپنی تفصیلات بتائیں ایک ایک کو
یہ نہیں کہ ڈاکٹر خود ہی سے ازیوم کر لے گا جی ہاں اچھا تو اپنی طرف سے پھر خود ہی مشورے دے دے گا. تو آپ نے بتانا ہے، اپنی تکلیف بتانی ہے. جی تو بعد میں بتا رہی تھی فرسٹ فلور پہ تو میں وہاں پر گئی نا، تو فرسٹ فلور پہ آپریشن تھیٹر بھی ہے. وہ گائناکالوجسٹ بھی وہیں پر کہیں آپریشن تھیٹر میں تھی، اور بچے جو ہے نا بڑے سارے چھوٹے چھوٹے سے بیبیز پیدا ہوئے تھے، اور ان کی مائیں تو نہیں، آف کورس مائیں تو اندر ہوں گی بیچاریاں ہی ہیں اس وقت تو بیچاروں والا یہ حال ہوا ہوتا ہے، کوئی ہوش میں بھی نہیں ہوتی. لیکن کسی کی نانی، کسی کی دادی، کسی کا باپ ان کو لے کے نا کملوں میں لپیٹ کے، چھوٹے سے اتنے مجھے پیارے لگے، اتنے پیارے لگے کہ کوئی حد نہیں ہے. تو میں لفٹ میں اوپر گئی تو لفٹ میں ایک بزرگ سی خاتون تھی، اور ان کو ایک آیا جو ہے وہ لے کے جا رہی تھی. تو وہ آپس میں بات کر رہی تھی، میں نے بھی ان کے ساتھ گفتگو میں شرکت فرما لی. کہہ رہی تھی کہ کسی کا کہ 12 سال بعد بچہ ہوا ہے، اور اللہ کی شان ہے، اللہ ہی دیتا ہے. تو وہ جو بیچاری بزرگ خاتون تھی، جو بیچاری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چل نہیں پا رہی تھی، اب ہم لوگ بیچارے بھی ہو گئے ہیں نا. تو کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی پتہ نہیں 10 سال ہو گئے شادی کو، تو بچہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ دی دین ہے، اللہ دین والا ہے. میں نے کہا جی بالکل اللہ ہی دیتا ہے، بڑے بڑے ایسے قصے سنے ہیں. لیکن وہ جگہ مجھے اتنی اچھی لگی نا، وہاں پر بہت ہی پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بیبیز، کوئی 5-6 تو تھے جو ادھر ادھر پھر رہے تھے اپنے گودوں میں، اپنے بزرگوں کی گودوں میں پھر رہے تھے. اور وہاں پر لکھا ہوا تھا کچھ تھوڑے سے اصول بھی لکھے ہوئے تھے کہ آپ نے اگر اسپتال آنا ہے تو یہاں آنے کے اصول کیا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھنا ہے، اور یہاں سے کوئی چیز چوری نہیں کرنی، اور ادب سے رہنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے. اور بھی بڑی باتیں تھی. میں نے سوچا تھا کہ ویڈیو ہی بنا لوں، پر جب بندہ اسپتال آتا ہے نا تو کبھی کبھی بندہ کہتا ہے بس اپنے کام ہی کر لے جلدی جلدی. یہ بھی میں ابھی جانے ہی لگی تھی، میں کل بھی آئی تھی، میں نے کوئی ویڈیو نہ بنائی، میں اتنی تھک گئی تھی کہ میں نے کہا چھوڑو. لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی تو سارا کچھ بتانا ضروری ہے نا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے ضروری ہے، پتہ نہیں. تو اپنے تجربات میں شیئر کرتی ہوں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد کرے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. کسی کو دیر سے یہ نعمت ملتی ہے، کسی کو جلدی مل جاتی ہے، اور جس کو جلدی ملتی ہے کئی دفعہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ مجھے اتنی جلدی ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے ہی نہیں، آج کل تو یہ ٹرینڈ آ گیا، یہ فیشن ہو گیا کہ بچہ نہیں جلدی کرنا، 5 سال 10 سال بعد بچہ کرنا ہے. تو پھر اگر اللہ کہہ دے کہ اب میں نے دینا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہے نا. تو آزمائشیں اس قسم کی نا اپنے لیے پالے. بہت پیاری چیز ہوتی ہے اولاد، اور اولاد ہی زندگی کا جو ہے نا سب سے، میں کہتی ہوں ماں باپ کے بعد قیمتی سرمایہ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ جیتے ہیں، آگے سے اس کے کام کرتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں تو آپ اور زیادہ جی اٹھتے ہیں نا. خوشی ملتی ہے، اولاد سے بہت خوشی ملتی ہے. تو بس یہ بات میں نے کرنی تھی. اب میں جاتی ہوں واپس. میرا خیال ہے راستے میں کچھ تھوڑی سی چیزیں وغیرہ بھی لینی ہیں، گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو دیکھتی ہوں کہ میں اب کیا کرتی ہوں. اس وقت 12 بج گئے ہیں، تو میں نے کوئی 6:30 بجے کا ناشتہ کیا ہوا ہے، تو کچھ تھوڑی سی بھوک بھی لگ گئی ہے. پانی تک میں نے نہیں پیا، تو اب میں پانی پیتی ہوں. اور بس یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کو، ہلکا سا دل میں درد ہے، یہ بازو درد کر رہا ہے، دل میں کوئی چبھن محسوس ہو رہی ہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے، سانس صحیح نہیں آ رہا، سر میں درد ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، کانوں میں سائیں ہو رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ECG کروائیے، جو کہ میں کروا چکی ہوں. اور میڈیکل اسپیشلسٹ نے کہا ہے کہ تھوڑی سی کچھ چینجز ہیں. چینجز تو ہوتی ہیں زندگی میں، ہی چینجز ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ ہم وہ نہیں رہتے جو ہم رہتے ہیں. اپنی شکل کو ہی دیکھ لیں، ہم کیسے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک چھوٹا سا منا سا بیبی پیدا کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ تارا جو ہے نا وہ کسی کے گھر کا تارا بن جاتا ہے. پھر اب وہ تارا رکھے نہ رکھے یہ اس کی مرضی، پھر اس کے تارے چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں، ہے نا. تو پھر بس زندگی ایسی ہی چلتی رہتی ہے. اور یہ مسئلے مسائل تو آتے ہیں، زندگی کا حصہ ہے. تو مسئلوں سے پریشان نہیں ہونا. مجھے کل کسی نے پوچھا کہ جو زندگی کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے تو اس میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کریں. تو میں نے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ تو لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں. ہاں ہمت کرنی ہے، کوشش ضرور کرنی ہے. ہمت مرداں مدد خدا، ہمت عورتاں مدد خدا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمت نہیں ہارنی، پریشان بھی نہیں ہونا.
کیونکہ کر رہا تو سب کچھ اللہ ہے، پیدا ہی اس نے کیا ہے، تو ہمیں کیا پریشانی، بس ڈے ٹو ڈے اپنی لائف گزارتے جائیں. کوئی ڈاکٹر کہتا ہے ادھر چلے جاؤ تو ادھر چلے جائیں، کوئی اللہ سے لا لگائیں، کوئی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس بات کا مجھے بہت یقین ہے. خوش رہیے، دعائیں آپ کے لیے بہت ساری، دعاؤں میں یاد رکھیے دوسروں کو بس خوش رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھیے، اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے مریضوں کو ضرور خوش رکھیے. ایک پیاری سی بات، پیار و محبت والی بات ان کا دل خوش کر دیتی ہے، آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے. چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.